السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، یہاں جمہوریت پسند طبقہ اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور اسی سال بورڈن حکومت کے خلاف انقلابی تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس طبقے نے کھلے طور پر باغیوں کی حمایت کی، جبکہ دوسرا طبقہ انگریزوں کا حامی تھا۔ ایک مصنف کارلو کیٹینیو نے، جو قدیم و جدید ہندوستان کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھ چکا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے گھناؤنے اخلاقی اصولوں پر سخت تنقید کی۔ مخالف طبقے کے ایک مصنف جوزف مساری نے ان الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دراصل سپاہیوں کی یہ بغاوت خالص فوجی قسم کی بغاوت ہے، جس کو برہمنوں کے مذہبی تعصب نے بھڑکایا ہے۔ آزادی اور انقلاب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ تاہم یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ کیتھولک کیمپ میں ہندوستان کی بغاوت کو برطانیہ کے خلاف حجت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ایک کیتھولک ترجمان سیومٹیا کیتھولکا نے 27 جون 1857 کو برطانوی مظالم کی مثال دے کر یہ دلیل پیش کی کہ اگر برطانیہ کے لیے ایک ایسی مملکت کی قومی تحریک کو دبا دینا جس پر وہ تسلط جمائے ہوئے ہیں حق بجانب ہو سکتا ہے، تو اٹلی کی حکومت کے لیے اپنی ہی مملکت کی عوام کو دبانا یقیناً حق بجانب ہوگا۔ جنیوا کے ایک اہم عوامی رسالے اٹالیا ڈیل پوپولو نے 8 جولائی 1857 کو لکھا تھا کہ اپنے لیے آزادی اور دوسروں کے لیے غلامی کی برطانوی پالیسی کی بدولت گزشتہ صدی میں ان کو امریکی مقبوضات سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں کیا ہوتا ہے۔ غالباً حصول آزادی کے لیے بدقسمت ہندوستانیوں کی اس سب سے بڑی اور پہلی کوشش کو وہ ٹھنڈا کر کے خون میں بجھا دینے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن ہوا چل چکی اور شعلہ بھڑک اٹھا ہے، اور جو کچھ بھی ہو ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ انجام نہ ہوگا۔ مگر ہندوستان سے نکل جانے کے بعد انگلستان کا کیا بنے گا؟ اس بدقسمتی سے بچنے کے لیے انگلینڈ یقیناً ایشیا میں ہر ممکن کوشش کرے گا۔ دوستو، اسی اخبار نے 17 اگست میں انگلستان کے کارناموں پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا، خود انگریز مدبروں نے تسلیم کیا ہے کہ انگلینڈ نے ہندوستان میں انتہائی ظالمانہ طریقے اختیار کیے ہیں۔ دغا بازی، دھوکے بازی اور تشدد سے اس نے اپنے دوست اور حلیف بادشاہوں کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے قرضے بڑھائے تاکہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہو۔ دوسروں کے علاقوں پر غاصبانہ طریقے پر تسلط کے لیے وہ بھائی بھائی، باپ بیٹے اور ماں بیٹے کے درمیان سخت دشمنی پیدا کرنے سے بھی باز نہ رہا۔ مختصر یہ کہ اس نے 150 ملین یعنی 15 کروڑ انسانوں کی لعنتیں اور بددعائیں اپنے سر لی ہیں، جن کی آوازیں ایک دن خدا کے حضور میں پہنچ کر ضرور انتقام کا مطالبہ کریں گی۔ دوستو، امریکہ کی عوام بھی ہندوستان میں انگریزی مظالم اور بربریت کو حیرت اور افسوس کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تفصیلی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس موضوع پر ایک مشہور و معروف کتاب دی ادر سائیڈ آف دی میڈل امریکہ ہی کے ایک مصنف کی لکھی ہوئی ہے، اور اسی کتاب کا ترجمہ اردو میں انقلاب 1857 کی تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے ہوا۔ اس کتاب میں تحریک آزادی 1857 کے انگریزی مظالم کو نہایت دلیری سے بے نقاب کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے مصنف ایڈورڈ تھامپسن نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستانی قوم کی دیوانگی ایسی بعید از قیاس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، کیونکہ 100 سال تک مصائب اور تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ دوستو، یہ کتاب سب سے پہلے 1930 میں شائع ہوئی، چنانچہ اس میں جلیان والا باغ کے حادثے کا بھی تذکرہ ہے۔ 1856 میں چین کی دوسری جنگ افیون یعنی اوپیوم وار شروع ہوئی۔ کیونکہ انگریزوں نے کنٹون کے پرامن باشندوں کا قتل عام کر ڈالا اور ان پر انتہائی مظالم کیے۔ اکتوبر 1856 میں چین کے باشندوں نے بہادری اور استقلال سے مقابلہ شروع کر دیا تو انگریز افسر جے بورنگ نے ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کیننگ کو لکھا کہ وہ انگریزی دستے چین روانہ کر دے اور
اسی طرح انگلینڈ کو بھی امداد کے لیے خط لکھا۔ ہندوستان اس وقت کوئی مدد کرنے کے قابل نہ تھا، البتہ مارچ میں انگلینڈ سے انگریزی دستے بھیجنا طے ہوا۔ 10 مئی 1857 کو جب یہ برطانوی امدادی فوجیں مشرقی سمت میں روانہ ہوئیں تو اسی دن ہندوستان میں بغاوت شروع ہو گئی۔ چین جانے والی انگریزی فوجیں فوراً ہندوستان میں طلب کر لی گئیں اور 3 جون 1857 کو کیننگ کا ایلگن کو خط ملا۔ اس نے یہ دستے بجائے چین کے ہندوستان کو کچلنے کے لیے بھیج دیے۔ کیننگ نے اپنے خط میں لکھا تھا، یہ شعلہ جنگل کی آگ کی طرح بھڑکا اور قابو سے باہر ہو گیا۔ حالات بہت خطرناک تھے۔ اس کے بعد کیننگ نے بار بار مزید دستے بھیجنے اور مدد کرنے کی درخواست کی۔ ایلگن جو ہانگ کانگ میں تھا جب اپنے تمام دستے بھیج چکا اور حواس باختہ کیننگ برابر مدد مانگتا رہا تو وہ خود کلکتہ آ گیا۔ چینی عوام باغیوں سے ہمدردی رکھتی تھی اور فتح کی خبریں سن کر خوش ہوتی تھی۔ اس زمانے میں چین کے اپنے اخبارات نہ تھے، تاہم برسر اقتدار طبقے کی پرانی تحریروں سے یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ چینی عوام کا نظریہ کیا تھا۔ ایک چینی سیاستدان نوچنگ نے اپنے مضمون میں لکھا، کنٹون کے لوگ انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ افواہ یہ ہے کہ برطانیہ کے مقبوضہ ہندوستان نے بغاوت کر دی ہے۔ برطانوی فوجوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اپنے قابل کمانڈر کھو دیے۔ دوستو، باغیوں کی فتح پر صرف عوام ہی نہیں بلکہ حکمران بھی خوش تھے اور ان خبروں کو بڑی دلچسپی سے سنتے تھے کہ ہندوستان میں ظالموں کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ بعض چینی افسروں نے یہ تجویز بادشاہ کو پیش کی کہ ہندوستان اور چین کا متحدہ محاذ بنانے کے لیے ایک وفد بھیجا جائے اور وہ انقلابی عوام سے رابطہ قائم کرے تاکہ دونوں مل کر انگریزوں کو نکال سکیں۔ بادشاہ سے بار بار درخواست کی گئی کہ وہ اس تجویز کو منظور کرے۔ تفصیلی طور پر معلوم نہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا۔ تحریک آزادی کی ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے یہاں سے فرصت پا کر چین پر پھر چڑھائی کی اور چین کو شکست ہو گئی۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔